بحث میں ایک بزرگ خاموش بیٹھے تھے۔ وہ اٹھے اور سب کو ڈانٹا کہ تم لوگ ایک معصوم لڑکی پر الزام لگا رہے ہو، جبکہ تم میں سے کسی نے بھی اس کی ماں کی حالت دیکھنے کی تکلیف نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سمرین غلط ہوتی تو اس کی آنکھیں یوں ڈر سے نہ بھری ہوتی، اور اگر لڑکا غلط ہوتا تو وہ سب کے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کے باہر ایک سیدھا سا راستہ تھا جہاں شام کے وقت ہلکی ہلکی روشنی زمین پر پھیلی ہوتی تھی۔ اسی راستے پر ایک خاموش سی لڑکی روز اکیلی چلتی نظر آتی تھی۔ اس کا نام سمرین تھا، عمر صرف 15 سال، مگر حالات نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ وہ چلتی تو یوں لگتا جیسے دل پر کوئی بھاری وزن رکھ دیا گیا ہو۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ اداسی رہتی، جیسے ہنسنا وہ بھول گئی ہو۔ گھر کے سارے مسئلے اس کے کمزور کندھوں پر تھے۔ ماں بیمار تھی اور باپ غصے والا، ذرا سی بات پر ڈانٹ دیتا تھا۔ سمرین کی آنکھوں میں چھپے دکھ کو کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی ہوتی تھی، بس ہاتھ میں بستہ اس لیے رکھتی کہ لوگ سوال نہ کریں۔ پورا گاؤں اسے ایک چپ لڑکی سمجھتا تھا، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس دن بھی وہ آہستہ آہستہ گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس نے کھیتوں کے پاس ایک لڑکے کو کھڑا دیکھا جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سمرین نے فوراً نظریں نیچے کر لیں اور قدم تیز کر دیے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس کے دل کا دکھ نہ پہچان لے۔ گھر کے پاس پہنچی تو دل میں ایک ہی سوچ چل رہی تھی کہ آج بھی سب ویسا ہی ہوگا، وہی ڈانٹ، وہی ڈر، وہی خاموشی۔ مگر اسے نہیں پتا تھا کہ آج کی شام اس کی زندگی میں ایک ایسا بدلاؤ لے کر آئے گی جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے اس کہانی کا اصل درد شروع ہونا تھا۔ گھر پہنچتے ہی سمرین نے آہستہ سے دروازہ کھولا تاکہ باپ کو پتہ نہ چلے کہ وہ آئی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اسے باپ کی اونچی آواز سنائی دی اور دل فوراً دھڑکنے لگا۔ اس کی ماں بستر پر لیٹی کھانسی میں ڈوب رہی تھی اور باپ غصے میں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ گھر میں کچھ بھی ٹھیک طرح نہیں ہو رہا۔ سمرین نے جلدی سے برتن اٹھائے، پانی بھرا، ماں کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ دبایا، مگر وہ خود اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے سب مسئلے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہی اکیلی سب سنبھال رہی تھی۔ باپ نے اسے ذرا سی بات پر ڈانٹ دیا اور وہ چپ چاپ سر جھکا کر کھڑی رہی، جیسے آواز نکالنے کا حق بھی نہ ہو۔ رات کا کھانا بھی خاموشی میں گزرا، صرف برتنوں کی آواز آتی رہی، دلوں کی آواز کوئی نہیں سنتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ باہر آنگن میں آئی اور ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ دل میں بس یہی خواہش تھی کہ کاش زندگی ایک دن کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے اس کی بیمار ماں نے اسے پکارا۔ سمرین نے بھاگ کر ماں کو سہارا دیا، مگر ماں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بس اتنا کہا کہ بیٹی تم بہت ہمت والی ہو۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اسے ہمت کہا تھا اور اس کا دل بھر آیا۔ لیکن اسی وقت باپ کی تیز آواز دوبارہ گونجی اور وہ فوراً ماں کو چھوڑ کر ادھر بھاگی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اور جھگڑا نہ شروع ہو جائے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا احساس تھا جیسے آنے والے دن میں کچھ بدلنے والا ہے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، پر ہوا میں کوئی نئی بات ضرور تھی، اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس کی زندگی ایک اور موڑ لینے والی تھی۔ اگلے دن صبح سمرین بہت جلدی اٹھ گئی، کیونکہ ماں کی طبیعت رات سے خراب تھی۔ اس نے جلدی سے پانی گرم کیا، دوائی دی، پھر چولہا جلایا اور اپنے لیے نہیں بلکہ گھر والوں کے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ خود بھوکی رہ لیتی تھی، مگر کوشش کرتی تھی کہ گھر میں کسی کو کمی نہ لگے۔ جیسے ہی وہ باہر آنگن میں صفائی کر رہی تھی، سامنے والی گلی سے وہی لڑکا گزرا جس نے کل کھیتوں کے پاس اسے دیکھا تھا۔ اس کا نام حمزہ تھا، گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا اور سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ حمزہ نے اسے سلام کیا، مگر سمرین نے ہمیشہ کی طرح سر جھکا کر بس ہلکی سی ہاں کی آواز نکالی اور کام کرتی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی بات بڑھ نہ جائے، گاؤں والے باتیں نہ بنائیں، گھر میں مسئلہ نہ ہو۔ مگر حمزہ پہلی بار اسے غور سے دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لڑکی ہمیشہ اتنی چپ کیوں رہتی ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا، مگر اس کے ذہن میں سمرین کا اداس چہرہ گھومتا رہا۔ ادھر سمرین نے جلدی جلدی سارے کام نپٹائے اور ماں کے پاس بیٹھ گئی، مگر دل کے اندر ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔
दोपहर तक वो थक कर बैठ गई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इसका दिल जोर से धड़का क्योंकि आम तौर पर इनके घर कोई नहीं आता था। इसने दरवाजा खोला तो सामने हमजा खड़ा था, हाथ में दवाइयों का छोटा सा लिफाफा था। इसने हिचकिचाते हुए कहा कि मैंने सुना खाला बीमार हैं, ये दवा ले लें, शायद फ़ायदा हो। समरीन हैरान रह गई कि कोई पहली बार इसके घर खैर खाही के लिए आया है। इसके हाथ कांप गए। इसे समझ नहीं आ रही थी कि शुक्रिया कहे या दरवाज़ा बंद कर दे। इसने खामोशी से दवा ले ली, मगर दिल के अंदर पहली बार किसी ने नरमी से बात की तो एक हल्की सी रोशनी की तरह उम्मीद जागी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यही छोटा सा वाकया आगे चलकर बहुत बड़ी मुश्किल भी बन जाएगा, क्योंकि इस गांव में लोगों को दूसरों की भलाई कम और बातें ज़्यादा करनी आती थी, और यही बात उसकी ज़िंदगी को एक नए इम्तिहान में डालने वाली थी। जब शाम हुई तो समरीन की माँ की तबीयत कुछ बेहतर हो गई, मगर गांव में बातें फैलना भी इसी वक्त शुरू हो गई। किसी ने हमजा को समरीन के घर जाते देखा और फौरन गांव वाली औरतों में खबर फैल गई कि समरीन के घर कोई लड़का आ रहा था। बात बढ़ते बढ़ते ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई कि असल सच कहीं पीछे रह गया। शाम के वक्त समरीन पानी भरने कुएं की तरफ गई तो दो औरतों ने इसे अजीब नज़रों से देखा और आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां करने लगीं। समरीन को समझ तो आ गई कि वो इसी बात पर बातें बना रही हैं, मगर वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। दिल जैसे बैठ सा गया। वो खामोशी से पानी भर कर वापस आई, मगर इसके कदम कांप रहे थे। इसे सबसे ज़्यादा डर ये था कि ये बात इसके बाप तक न पहुंच जाए। मगर बदकिस्मती से शाम ढलते ही दो गांव वाले इसके बाप से मिलकर कह आए कि तुम्हारी बेटी के घर किसी लड़के को आते देखा है। ये सुनते ही इसके बाप का गुस्सा आसमान को छूने लगा। घर का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और वो चीखता हुआ अंदर आया। समरीन के हाथ से बर्तन गिर गए। बाप ने ऐसे सवाल किए जिनका जवाब इसके पास था ही नहीं। वो रो कर समझाती रही कि लड़का सिर्फ दवा देने आया था, और वो भी माँ के लिए, मगर गुस्से में डूबे बाप ने एक लफ्ज़ भी ना माना। इसकी आवाज़ घर की दीवारों से टकराती रही और समरीन के दिल को काटती रही। माँ ने रोकना चाहा, मगर वो बेबस थी। समरीन बस सर झुकाकर खड़ी रही। आंसू टपकते रहे, मगर कोई इसकी बात सुनने वाला नहीं था। जब बाप थक कर अंदर गया तो समरीन आंगन में बैठ गई। दिल ऐसे टूटा हुआ था जैसे अब दोबारा जोड़ ही न सके। इसे लग रहा था कि सारी दुनिया इसके सामने खड़ी होकर इस पर इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि हकीकत ये थी कि वो तो हर दिन सिर्फ खामोश रहकर अपना बोझ उठा रही थी। रात गहरी हो गई, मगर इसकी आंखों में नींद का नाम भी नहीं था। इसके दिल में एक ही बात बार बार गूंज रही थी कि क्या एक छोटी सी भलाई भी इंसान के लिए मसला बन सकती है। मगर इसे नहीं पता था कि असल मुश्किल अभी शुरू भी नहीं हुई, और आने वाला दिन इसे ऐसी आजमाइश में डालेगा जिसने इसकी सारी हिम्मत आजमा लेनी थी। अगली सुबह समरीन ने आंखें पूरी रात जागने के बाद खोली, मगर नींद ना होने के बावजूद इसे फिर भी घर के सारे काम निपटाने पड़े। माँ की हालत भी कमज़ोर थी। इसने माँ को पानी पिलाया, दवाई दी और चादर ठीक की, मगर अंदर से वो डरी हुई थी कि आज बाप का रवैया कैसा होगा। जैसे ही वो बावर्ची खाने में चूल्हा जलाने गई, इसे बाहर से बाप की भारी आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से बात कर रहा था और लहजे में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। समरीन के हाथ कांपने लगे क्योंकि इसे अंदाज़ा हो गया कि बातें अब और आगे फैल चुकी हैं। थोड़ी देर बाद बाप अंदर आया तो इसके चेहरे पर मज़ीद गुस्सा था। इसने सख्त लहजे में कहा कि आज तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। समरीन ने सर झुकाकर हाँ कर दी, मगर दिल में एक लर्जा सा था। वो चलकर माँ के पास गई और खामोशी से बैठ गई। माँ ने इसके सर पर हाथ रखा, मगर वो कुछ बोल ना सकी, जैसे ज़बान ही बंद हो गई हो। दोपहर के करीब अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बजा। समरीन चौंक गई। दरवाजे पर गांव के दो बड़े आदमी खड़े थे जिन्हें लोग फैसले करने वाले समझते थे। उन्होंने अंदर आते ही पूछा कि कल घर पर लड़का क्यों आया। बाप ने गुस्से में कहा कि इसने भी यही पूछना था, लड़की को बुलाकर सामने लाओ। समरीन के कदम पत्थर हो गए। इसे लगा जैसे ज़मीन नीचे से निकल गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सामने आई, मगर आंखें नीचे थीं। उन्होंने सख्त लहजे में सवाल किए जिनमें भरोसा नहीं बल्कि शक था। समरीन ने कमज़ोर आवाज़ में सिर्फ इतना कहा कि वो दवा देने आया था माँ के लिए, मगर किसी ने एक लम्हे के लिए भी इसकी बात को अहमियत ना दी।
گاؤں والوں کے لیے سچ سے زیادہ آواز کا زور اہم ہوتا ہے۔ اس کے باپ نے بھی کہا کہ اسے تو یقین نہیں۔ سمرین کا دل زور سے ٹوٹا، اسے لگا جیسے دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ اس کی ماں نے کمزور آواز میں حقیقت بتانے کی کوشش کی مگر اسے خاموش کروا دیا گیا۔ سمرین کے اندر اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ مزید کچھ کہہ سکے، وہ بس کھڑی رہی، خاموش، کانپتی ہوئی، آنسو ضبط کرتی ہوئی۔ اس لمحے اسے لگا جیسے اس کی زندگی پر ایک اور بھاری دروازہ بند ہو گیا ہے، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ اگلا قدم گاؤں والے کیا اٹھانے والے ہیں، کیونکہ ان کے فیصلے اکثر زندگی بدل دیتے تھے، اور اب وہ فیصلہ سمرین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شام کا وقت ہوتے ہی گاؤں کے وہی بڑے آدمی دوبارہ دروازے پر آ گئے۔ اس بار ان کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے جن کے چہروں پر سختی صاف نظر آ رہی تھی۔ سمرین کے باپ نے ان کو اندر بلایا تو گھر کا ماحول اور زیادہ بھاری ہو گیا، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ وہ آپس میں سرگوشی کر رہے تھے کہ لڑکی کے معاملے کو گاؤں کی بیٹھک میں فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ سب کے سامنے بات ہو سکے۔ یہ سن کر سمرین کے دل پر ایسا لگا جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا مگر ماں کی کمزوری اتنی تھی کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، صرف آنکھوں سے بیٹی کو تسلی دینے کی کوشش کرتی رہی۔ باپ نے غصے میں کہا کہ اگر گاؤں والا فیصلہ چاہتا ہے تو گاؤں والے فیصلہ چاہتے ہیں تو میں بھی راضی ہوں، کیونکہ مجھے خود اپنی بیٹی پر شک ہے۔ یہ الفاظ سن کر سمرین کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ اندر ہی اندر رونے لگی مگر آنکھوں سے ایک آنسو بھی باہر نہیں نکلا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں اس کے آنسو کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ دیر بعد فیصلہ یہ ہوا کہ کل صبح اسے گاؤں کی بیٹھک میں لے جایا جائے اور سب کے سامنے سوال کیے جائیں گے، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی خطاوار چیز ہو۔ رات کے وقت جب سب سو گئے، سمرین آنگن میں اکیلی بیٹھی رہی، آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر بھی مجرم بنا دیا گیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی اور اس کے سینے سے لگ کر آہستہ سے بولی، امی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی میں جانتی ہوں مگر یہ دنیا جاننے کو تیار نہیں۔ ماں کی یہ بات سن کر سمرین کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، مگر وہ پھر بھی چپ رہی۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی، وہ صرف اس بات سے ڈری رہی کہ کل گاؤں والے اسے کیسے دیکھیں گے اور کیا سوال کریں گے۔ صبح کا سورج اس کے لیے روشنی نہیں بلکہ ایک نئے ظلم کی طرح طلوع ہونے والا تھا۔ اسے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ کل کا دن اس کی زندگی کا سب سے کٹھن دن ہوگا، اور گاؤں کی وہ بیٹھک اس کے لیے فیصلہ نہیں بلکہ ایک اور زخم لے کر آئے گی۔ صبح ہوئی تو پورا گاؤں جیسے جاگنے سے پہلے ہی کسی خبر کا منتظر تھا۔ لوگ بیٹھک کے آس پاس کھڑے تھے، کچھ عورتیں دور کھڑی باتیں کر رہی تھیں اور بچوں تک کو احساس تھا کہ آج کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ سمرین کے باپ نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم رکھے مگر دل اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ گاؤں کی بیٹھک میں سب مرد اکٹھے بیٹھے تھے، کچھ کے چہرے پر سختی، کچھ کے چہروں پر تجسس۔ سمرین کے آتے ہی سب کی نظریں اس پر جم گئیں جیسے وہ کوئی غلط کام کرتی پکڑی گئی ہو۔ ایک بڑے آدمی نے سخت لہجے میں پوچھا کہ کل تمہارے گھر لڑکا کیوں آیا تھا؟ سمرین نے سر جھکا کر نرمی سے صرف اتنا کہا کہ ماں بیمار تھی، اس نے دوا دی۔ یہ سن کر کچھ لوگوں نے ہنس کر کہا کہ لڑکے دوا نہیں دیتے، بہانے بناتے ہیں۔ مگر اسی لمحے پیچھے سے ایک آواز آئی، وہ حمزہ تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور سب کے سامنے کھڑا ہو کر بولا کہ اس نے سمرین کو ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ صرف انسانیت میں دوا دینے گیا تھا، کیونکہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی ماں کی حالت دیکھی تھی۔ اس کی بات سن کر چند لوگ حیران رہ گئے مگر کچھ پھر بھی ہٹ دھرمی سے کہتے رہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، گھر پر آنا غلط ہے۔ حمزہ کے والد بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے غصے سے کہا کہ میرے بیٹے نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اگر انسانیت غلط ہے تو آپ لوگ ہی بتا دیں کہ سیدھا کیا ہے۔ اس بحث میں ایک بزرگ خاموش بیٹھے تھے۔ وہ اٹھے اور سب کو ڈانٹا کہ تم لوگ ایک معصوم لڑکی پر الزام لگا رہے ہو، جبکہ تم میں سے کسی نے بھی اس کی ماں کی حالت دیکھنے کی تکلیف نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سمرین غلط ہوتی تو اس کی آنکھیں یوں ڈر سے نہ بھری ہوتی، اور اگر لڑکا غلط ہوتا تو وہ سب کے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ اس بزرگ کی بات نے ساری فضا بدل دی۔ بیٹھک میں خاموشی سی چھا گئی۔ آخر میں فیصلہ ہوا کہ سمرین بے قصور ہے اور آئندہ کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔
یہ سن کر سمرین کے آنسو نکل آئے، مگر اس بار یہ ڈر کے نہیں تھے بلکہ سکون کے آنسو تھے۔ گھر واپس جاتے ہوئے پہلی بار اس نے خود کو ہلکا محسوس کیا۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹی کبھی غلط کام نہ کرنا، مگر سچ کے لیے کھڑے ہونے سے کبھی نہ ڈرنا۔ اس دن سمرین نے ایک بات جان لی کہ دنیا میں الزام لگانا آسان ہے مگر سچ بولنے کی ہمت کرنا مشکل، اور انسان کبھی بھی دنیا کے ڈر سے نہیں بلکہ اپنے سچ کی طاقت سے جیتتا ہے۔ یہ دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا زخم بھی تھا اور سب سے بڑی ہمت بھی، کیونکہ اس نے ثابت کر دیا کہ خاموش